اور بلبل پھول کی پتی پہ کیوں بیٹھتی ہے؟ اللہ نے کان کا مزاج ہی ایسا بنایا ہے، وہ جب بھی بیٹھتا ہے گندگی کے ڈھیر پر بیٹھتا ہے، اور بلبل کا اللہ نے مزاج ہی ایسا بنایا ہے، وہ جب بھی بیٹھتی ہے تو پھول کی پتی پر بیٹھتی ہے۔ سنی کا اللہ نے مزاج ہی ایسا بنایا ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کی کرتا ہے۔ اس لیے اب کوئی یہ سوال کرے کہ کان گندگی سے ڈھیر پہ کیوں بیٹھتا ہے اور بلبل پھول کی پتی پہ کیوں بیٹھتی ہے، یہ سوال ہی فضول ہے۔ اس لیے ان کا اللہ نے مزاج ایسا بنایا، سنی کا مزاج یہ ہے، یہ جب بھی بات کرے گا ذکر مصطفیٰ کی کرتا رہے گا۔ اس لیے کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے، ہماری زندگی ہی ذکر مصطفیٰ کے نام پر بنی۔ ایک بات۔ دوسری بات، ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے، یہ تو عقلی بات ہے، عقلی احتمال ہے، نہیں آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کر کے میں پھر اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو فرشتوں کی جو جماعت زمین پر آتی ہے، عصر کے وقت یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، دوسری ٹولی آ جاتی ہے، وہ حساب و کتاب چیک کرتی ہے، صبح کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر یہ چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب عصر کے ٹائم پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے سوال کرتا ہے، ما یفعلون عبادی، ذرا فرشتوں بتاؤ جب تم آئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ جب ہم آئے تھے یذکرون اللہ و رسولہ، وہ تیرا بھی ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ اب ذرا لفظوں پہ غور کریں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اس میں کوئی راوی کسی قسم کا کوئی مجروح نہیں ہے، سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے۔ سونے نبی پاک فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ وہ تیرا بھی ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے، میں نے ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ ایک فرشتہ کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے، اے اللہ کیا تو نے سب کو بخش دیا؟ اللہ فرماتے ہاں میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ ایک بندہ جلسہ سننے کی نیت سے نہیں آیا تھا، محفل میلاد کے لیے نہیں آیا تھا، بس وہ قریب سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بندے کٹھے بیٹھے ہیں، اس نے کہا میں دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں، وہ بھی آ کے نال آرام نال بیٹھ گیا، کوئی باقاعدہ طور پہ جلسہ سنن کا ارادہ کوئی نہیں آئی، بس بندے کے نال بیٹھ گیا، کیا انہوں بھی تو بخش دیتا؟ رب کائنات فرماتا ہے، فرشتو ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ وہ جلسہ ہے اس میں آنے والا کبھی خالی واپس نہیں جایا کرتا ہے، جب آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے۔ تو فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ وہ جلسہ ہے اس میں آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، جب بھی آئے گا کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے ہم نے لینا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، کیا ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے یا نہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی آتا ہے یا نہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے یا نہیں۔ آئیے اللہ سے مانگے تو کیا مانگے، وہ تو اتنا کریم ہے، ہم اللہ کو اگر بغیر ارادے کے بھی پکار لیں تو رب کائنات کی رحمت بندے کے قریب آ جاتی ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، بڑی محبت بھری ہے۔ ایک بندے نے گھر میں بت رکھا ہوا تھا، بت کے سامنے بیٹھ کے ہر روز کہتا یا صنم یا صنم یا صنم، صنم کا معنی ہے بت، ہر روز بت بت کو پکارتا۔ ایک دن وہ پکار رہا تھا یا صنم، تو غلطی سے برجستہ فی الفور فی المدی، یا صنم کی بجائے اس کی زبان پہ آ گیا یا سمد۔ جب اس نے یہ جملہ کہا اللہ کی طرف سے آواز آئی یا امر، میرے بندے بول تو چاہتا کیا ہے؟ فرشتے کہنے لگے اے اللہ اس نے تیرا نام جان مجھ کے نہیں لیا، سوچ سمجھ کے نہیں لیا، غلطی نہ تیرا نام لے لیا، تو جواب دے دیتا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے فرشتوں اگر پتھر کا بنایا ہوا خدا وہ بھی جواب نہیں دیتا اور میں بھی جواب نہ دوں پھر فرق کیا رہ جائے گا، اس لیے وہ جواب نہیں دیتا، مجھے پکارے تو صحیح۔ اب یہ ایک گز میرے قریب آتا ہے اور میں 7 گز اس بندے کے قریب ہو جاتا ہوں۔
آئیے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھ لے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھے۔ رب کائنات کیسے عطا کرتا ہے، کتنا عطا کرتا ہے۔ ہمارے دینے کے، ہمارے لینے کے طریقے تو کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن مالک کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس پر ایک حدیث اور عرض کرتا چلوں، پھر میں موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث موجود ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام آپ مصلی پہ بیٹھے مسکرا رہے تھے، آپ نے تبسم فرمایا، ایک غلام نے دیکھا سونا نبی مسکرا رہی ہے، دوڑ کے آیا، آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے دیکھا آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ اور حکمت کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا میں دیکھا میرا رب بھی مسکراتا پیا، میں بھی مسکرا پیا۔ اب ذرا حدیث کو اور سے سنیے بڑی محبت کے ساتھ، صحیح مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس غلام نے اس کیا یا رسول اللہ علیہ السلام مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا میرا اللہ مسکرا رہا ہے، میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ اب آگے حدیث ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن میں سوال و جواب کے انداز میں کروں گا تاکہ بات کو سمجھا سکوں۔ اس سیاقی نے سوچا ہوگا جب آمنہ کے لال یہ جانتے ہیں اللہ مسکرا رہا ہے، پھر پوچھ لوں کیوں مسکرا رہا ہے، یہ بھی تو پتا ہوگا نا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ رب کائنات کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تے بندہ آپس گلاں پہ کر دے، ایک بندے گل کی تھی، اللہ وہ گل سن کے مسکرا پیا۔ جب یہ گل کی تھی سونے نبی پاک کا غلام سوچ کے کرتا ہے کہ جیڑا محبوب وہ گل رستہ کی جاندا ہے، میں پوچھ رہا ہوں وہ گل کے لیے کہ بندے نے کی تھی رب نے کی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتہ جب وہ بندہ عرض کرتا ہے، میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوسی جڑے بندے جہنم میں جان کے نا گناہ دی وجہ تو اللہ انہاں نوں گناہ تو پاک کر کے جہنم وچ کٹ کے جنت والے بھیجا جائے گا۔ جڑا بندہ سارا تو آخر وچ جہنم وچ نکلے گا وہ دی اللہ دی اپنے گل ہوتی پئی، وہ گل کی ہے فرمایا وہ بندہ بیٹھا جہنم کے دروازے دے اندر، وہ دی کنڈ جڑی دروازے والے تے منہ ہے اگ ہے، وہ اگ بلدی ہے تو دا منہ سڑتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ جی تو مہربانی کریاں میرا منہ دروازے نے کر چاہتے کنڈ اگ نے کر چا، کنڈ سڑ جاوے، چہرہ آگ سلامت رہ جاوے، اے منہ تبج جاوے۔ رب کائنات فرماتے بندے اچھا تو میرے نال وعدہ کر لے، ایک کری جڑی شے منگنی ہے منگ لے، دوبارہ سوال نہ کری۔ وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا میرا وعدہ بس یہ عطا کر دے، میں اور نہیں مانگتا۔ اللہ فرشتے کو کہتا ہے اس کو دروازے میں بٹھا دو، چہرہ دروازے کی طرف کر دو اور پیٹھ آگ کی طرف کر دو۔ جب تھوڑی دیر گزرتی ہے پیٹھ جلتی ہے، چہرہ کچھ صحیح سلامت ہوتا ہے اور دروازے سے باہر نظر جاتی ہے۔ کہتے میں نے وہ تھوڑا کچھ مانگا ہے، کہتے یا اللہ اگر مہربانی کرے نا تو میں نے جہنم میں چاہتا ذرا میں تب آجا۔ رب کائنات فرماتا ہے میں نے پہلے کہا تھا ایک بار مانگ لے جو مانگنا ہے، پھر کیوں مانگتا ہے؟